السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عبدالجبار نے شیئر کی ہے۔ عبدالجبار کہتے ہیں میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں، اور جس گھر کا میں سیکیورٹی گارڈ ہوں ادھر وہ 3 بھائی رہتے ہیں، اور وہ ایک بند گلی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ مجھے باہر بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر دی ہوئی ہے جہاں میری سہولت کی سب چیزیں دستیاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بند گلی جہاں پر بند ہوتی ہے، اس بند گلی کے بالکل اندر، یعنی وہ بند گلی ایک گھر کے آگے بند ہوتی ہے، اور اس بند گلی کے جو مالکان ہیں ان کی کہانی کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہسبینڈ وائف اور اس شخص کی بہن ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ خود باہر کے ملک موو ہو گیا، اور اب ادھر اس کی بیوی اس کی بہن رہتی تھے۔ اس کے باہر کے ملک جانے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کی جو نند تھی وہ آلریڈی کافی ایجڈ تھی اور وہ ان میرڈ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ اب اتنے بڑے گھر میں اکیلے بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکی اپنے والدین کے پاس لاہور میں شفٹ ہو گئی، اور یہ جو گھر ہے یہ فیصل آباد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس گھر کا سیکیورٹی گارڈ ہوں ان کی اور ان لوگوں کی، جس عورت کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بھائی کے آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ تو وہ جو عورت تھی جو ادھر سے شفٹ ہو گئی تھی اپنے والدین کے پاس، اس نے مجھے کہا کہ ہم لوگ لاہور میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے اس میں کچھ سامان باقی تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں تم رات کے ٹائم سو جایا کرو۔ ایک ڈرائنگ روم تھا جنہوں نے بالکل فری مجھے دے دیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کے گھر کی دیکھ بھال کروں، اور ساری گلی کو تو میں ویسے ہی سیکیورٹی گارڈ وہاں کا تو میں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر رہنے لگ گیا، ایک ڈرائنگ روم جو کہ میں نے ادھر لے لیا تھا، اور اسی ڈرائنگ روم کے اندر میں رہتا تھا۔ اسی ڈرائنگ روم کے بالکل سامنے ایک واش روم تھا۔ میں گھر کا باقی جو حصہ تھا وہ بالکل بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گھر اس قدر بسیدہ اور پرانا تھا جو کہ بیان سے باہر ہے۔ اس گھر میں جیسی شام ہوتی تھی تو شام کے ٹائم بہت بڑے بڑے کاکروچ اور لیزرڈس نکل آتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی گھر کے منحوس ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں بہت زیادہ کاکروچ اور لیزرڈس ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ گھر بہت پرانے ہو جائیں تو بھی ادھر یہ چیزیں مخلوق آ جاتی ہے، یہ حشرات آ جاتے ہیں، لیکن وہ گھر ابھی اس قدر پرانا نہیں تھا کہ اس میں اتنی جلدی اس طرح کے حشرات آئیں۔ لیکن رات کے ٹائم ایک دفعہ بائی چانس مجھے باہر سے کسی عجیب سی چیز کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر میں ادھر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر تھا تو کوئی بھی نہیں، لیکن اس قدر کاکروچ تھے کہ جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا، اور میں بڑی جلدی کمرے کے اندر آیا، اور جس روم میں رہ رہا تھا اس روم کے ڈور کے نیچے میں نے کچھ کپڑے آگے کر دیے تاکہ وہ کاکروچز اندر نہ آ جائیں، کیونکہ وہ تعداد میں بے انتہا تھے۔ خیر وقت گزرنے لگا، 3 سال سے میں ادھر ہی رہ رہا تھا۔ 3 سال میرے ساتھ بہت عجیب سے معاملات پیش آئے۔ میں نے آج تک اس گھر کو پورے طریقے سے نہیں دیکھا تھا۔ میں جس روم میں رہتا تھا میرا بس وہیں تک کنسرن تھا، کیونکہ وہ جو روم تھا وہ بالکل مین دروازے کے سامنے تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بائی چانس سردیوں کا موسم تھا، اور موسم تھا بھی اس دن بہت اچھا، بارش بالکل ہونے والی تھی۔ میں اپنی جو میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتا تھا، میں وہاں سے اس دن جلدی فری ہو گیا، کیونکہ ایک اور لڑکا بھی میرے ساتھ جاب کرتا تھا انہی کے گھر میں۔ تو اس دن وہ جلدی آ گیا، اور میں کافی تھکا ہوا تھا تو میں واپس گھر میں آ گیا سونے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ موسم اچھا دیکھا تو میں نے کہا چلو آج اس سارے گھر کو دیکھتا ہوں، یہ گھر کیسا ہے۔ ابھی تو جس حصے میں پہلے گیا تھا وہاں پہ بہت کاکروچ تھے۔ اس دن کا ٹائم تھا،
میں دیکھنے کے لیے جیسے ہی گیا میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، اور آن کرنے کے بعد میں دیکھنے لگا تو ٹی وی لانچ میں کچھ پرانا اور بس سیدھا سامان پڑا ہوا تھا، کیونکہ 3 سال گزر چکے تھے. یہ 3 سال بعد کی بات ہے. اس گھر کو میں نے 3 سال بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کی. میں نے سارے روم دیکھے، سارے روم اس قدر بوسیدہ اور بند ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بہت عجیب دیواروں سے گندی بدبو آ رہی تھی. میں سیڑھیوں پر اوپر گیا تو اوپر والا جو گھر تھا وہ بھی نہایت گندا تھا. نہ جانے کیوں ایسے لگتا تھا کہ فرش پہ صدیوں پرانا خاک جمی ہو، اور اس خاک کو کبھی کسی نے صاف بھی نہ کیا ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس خاک کو واقعی کبھی کسی نے صاف نہیں کیا تھا. میں نے کچن کو کھولا. اوپر بھی ایک کچن تھا، نیچے بھی ایک کچن تھا. جب میں نے اوپر والے کچن کو کھولا تو میں خوف سے دنگ رہ گیا کہ اس کچن کے اندر بھی اس قدر کاکروچ تھے کہ وہ ساری در و دیوار کاکروچ سے بھری ہوئی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ کاکروچ ہوں جو کہ آؤٹ آف لیمٹس ہوں اور وہ اس قدر ہوں کہ ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا جنات ہوتے ہیں. میں خوف سے لرز گیا، اور میں نے میں حالانکہ کاکروچ سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ کس قدر تعداد میں زیادہ تھے. میں وہاں سے بھاگ آیا. میں نے دروازے کو لاک کر دیا. اس کے بعد میں نے دوسرے روم دیکھے تو میں نے جب ایک روم کو دیکھا، ادھر ایک بہت بڑی میاں بیوی کی کسی کی ایسے لگتا تھا کہ وہ ہسبینڈ وائف ہے، ان کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی. شاید وہ وہاں کے مالک تھے جن کی تصویر تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں اس روم کے اندر گیا تو اس روم کے اندر کرٹن وغیرہ لگے ہوئے تھے. میں اس روم کو دیکھ رہا تھا تو اس روم کے اندر ایک ونڈو بنی ہوئی تھی. اس ونڈو کے اندر ایک جیسے کہ بہت پہلے کے وقت میں کانچ کی بوتل میں پیپسی آتی تھی اور باقی کولڈ ڈرنکس آتی تھی. ایک پرانی کولڈ ڈرنک کی بوتل پڑی ہوئی تھی، بند بوتل، اور اس بند بوتل کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ کلام لکھی ہوئی تھی، اور اس گھر کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا ونڈو کے پیچھے. میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ جو آیت بیچ میں لکھی ہے میں نہیں جانتا یہ کس چیز کی ہے، لیکن میں اس بوتل میں سے اس کاغذ کو نکال دیتا ہوں اور اس بوتل کو باہر پھینک دیتا ہوں. یہ میرے ذہن میں ویسے ہی آیا اور میں نے اس بوتل کو اٹھایا اور اٹھا کر اس بوتل میں سے کاغذ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. بوتل یوں تھی کہ جیسے جیم ہوئی پڑی ہو، کھل ہی نہیں رہی تھی. جیسے ہی میں نے اس بوتل کو کھولا تو اچانک سے اس بوتل کے اندر سے عجیب سی خوشبو آئی، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اگر بتیاں جو ہوتی ہیں ان کی خوشبو بوتل کے اندر سے آئی ہو. میرے ذہن نے یہ کہا کہ شاید اس کاغذ کے اوپر انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہو، یا اس کے بیچ میں شاید پہلے اگر بتیاں جلا کر رکھ دی ہوں جو کہ اب راکھ بن چکی ہوں اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن خوشبو بہت تیز تھی. خیر میں نے کہا کہ مجھے یہ بوتل نہیں کھولنی چاہیے تھی. میں نے اس بوتل کو بند کیا اور بنا سوچے سمجھے اس بوتل کو وہیں رکھ کر نیچے آ گیا، اور میں نے نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے چلا گیا. اور سونے کے لیے جب دوبارہ واپس آیا تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہی خوشبو جو کہ اس بوتل کے اندر تھی وہ اب خوشبو اس ڈرائنگ روم کے اندر سے آ رہی تھی جو کہ بالکل ہی اس گھر کے باہر والی سائڈ پہ تھی. میں کافی حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ خوشبو تو ادھر تھی، یہ خوشبو ادھر کیسے آ گئی ہے؟ بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. ابھی میں سویا ہی تھا تو مجھے پائلوں کی آواز آئی، یعنی چھن چھن کی آواز آئی. آج سے پہلے اس گھر میں ایسا کبھی بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا. وہ جو پائلوں کی آواز تھی اس کے آنے سے میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا اور میں دوبارہ سو گیا. وہ خوشبو مسلسل تھی اس کمرے کے اندر، وہ خوشبو ایک پل کے لیے بھی وہاں سے غائب نہیں ہوئی تھی. جیسے ہی میں دوبارہ آنکھیں بند کر کے سویا تو دوبارہ مجھے پائلوں کی آواز نے جگا دیا. اور پائلوں کی جو آواز تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ جیسے چھوٹی چھوٹی پائلیں ہوں، بہت بڑے بڑے گھنگروؤں کی آواز تھی. ان گھنگروؤں کی آواز پہ جب دوسری دفعہ میری آنکھ کھلی تو اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور قرآن پاک میں ان چیزوں کا وجود بھی ہے، لیکن میرے ساتھ کیا ہونا تھا، کیا ہونے والا تھا، اس کے متعلق ابھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی. میں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی غائبی مخلوق ہے جو کہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کیونکہ جو علاقہ ہے دوسری سائڈ کا جو گیٹ ہے وہ کافی ویران جگہ پر ہے
تو شاید کوئی مخلوق ہو۔ میں نے اگنور کیا اور اللہ کا نام لیا اور سو گیا۔ فجر کے ٹائم پر میری دوبارہ آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر میں سوتا نہیں ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر میرا اپنی ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب کی بار جب میں کھانا کھا کر دوبارہ ریسٹ کے لیے دوپہر کے ٹائم گھر آیا تو وہاں پر ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا، ایک ریڈ کلر کا دوپٹہ۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ دوپٹہ کہاں سے آیا تھا، وہ کس عورت کا دوپٹہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے علاوہ تو آج تک ادھر کبھی کوئی نہیں گیا، اس گھر میں رہتا ہی میں ہوں۔ اگر کسی نے وہ گھر دیکھنا بھی ہو رینٹ کے لیے یا سیل کے لیے تو وہ جو چابی ہے وہ بھی میرے پاس ہے۔ تو یہ گھر کا لاک کس نے کھولا ہے جو کہ دوپٹہ ادھر آیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس دوپٹے کو ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے دوبارہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کی تو گھنگروں کی آواز پھر آنی شروع ہو گئی اور ایک عورت کی آواز آئی، میری بات مانو تو یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں دوبارہ اس گھر میں آ گئی ہوں۔ میں نے جب یہ آواز سنی تو میں نے ادھر ادھر سے دیکھا کہ میرے سوا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بند گلی ہے اور بہت سکون ہے اس گلی میں، بالکل شور شرابہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر بھی گیا اور ڈرنے کے بعد میں باہر چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی سے بھی ڈسکس نہیں کی۔ اب میں مغرب کے بعد بھی گھر میں نہیں آیا اور میں نے ادھر ہی مسجد میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، قرآن پاک مسجد میں ہی بیٹھ کے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اب رات کے 9-10 بج چکے تھے۔ مجھے گھر تو جانا ہی تھا کیونکہ وہی میری رہائش گاہ تھی۔ اس عورت نے مجھے ادھر رکھا ہوا تھا، وہ مجھے منتھلی اس کے بھی پیسے دیتی تھی۔ میں دوبارہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد میں کافی لیٹ گھر گیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں میں دوبارہ سونے کے لیے جب آنکھیں بند کر کے لیٹا تو مجھے آواز آئی، میرا دوپٹہ تو اٹھا کر دے دو، میرا دوپٹہ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تمہارے پاس میرا دوپٹہ پڑا ہے اور اگر میں بنا دوپٹے کے تمہارے سامنے آؤں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون عورت ہے جو میرے سے ہم کلام ہو رہی ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں یہ باتیں کر رہی ہو، تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگی مسکرا کر، بھول گئے ہو، خود ہی تو اس بوتل کا منہ کھولا تھا، اس بوتل کے اندر ہی تو میں رہتی تھی، اب تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی، میں اکیلی ہوں، مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، میرے ساتھ بات کرو اور میرا دوپٹہ اٹھا کر مجھے دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر عبدالجبار کہتے ہیں کہ میں اس قدر ڈر گیا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگنے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ وہ جو سیکورٹی گارڈ وہاں پر جاب کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی، اس نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ میں نے کہا میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بالکل سچ ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم بھی آج رات میرے ساتھ وہاں پر رہ لو۔ تو وہ کہنے لگا میں تو تمہارے ساتھ ادھر رات نہیں رہ سکتا کیونکہ میری رات کی جاب ہے، تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں پھر اب کیا کرنا ہے۔ خیر میں نے کسی شخص کو اپنے ساتھ سونے کے لیے آمادہ کیا، وہ کوئی میرا جاننے والا تھا، وہ میرے ساتھ سو گیا، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا اس کے متعلق۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ آ کر شخص سویا تو اس رات صرف پائلوں کی، گھنگروں کی آوازیں تھیں، یعنی اس عورت نے وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ شکر ہے کہ آج کی رات اچھی گزر گئی، لیکن آخر وہ شخص کب تک میرے ساتھ سوتا؟ وہ شخص کب تک میرے ساتھ سو سکتا تھا کسی کے گھر میں؟ اور جن کا وہ گھر تھا وہ مجھے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہ دیتے کیونکہ ان کے گھر میں بے شک پرانا اور بوسیدہ ہی صحیح سامان تو پڑا ہوا تھا۔ اور وہ شخص 2 دن میرے ساتھ رہا، اس کے بعد وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ تو اس تیسری رات میں دوبارہ اکیلا تھا۔ تو آج کی رات وہ عورت اندر آ گئی۔ جب وہ عورت اندر آئی تو وہ انتہائی خوبصورت عورت تھی، ایک سرخ ساڑی میں لپٹی، اتنی خوبصورت، اس کا کلر اتنا سرخ و سفید تھا، وہ اس قدر خوبصورت تھی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا اور کہنے لگی کتنے دنوں سے میرا لال دوپٹہ تمہارے پاس پڑا ہے، میرا دوپٹہ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ میں اپنا دوپٹہ ہی تو لینے آئی ہوں۔ اس کو دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ دوپٹہ اس کو دے دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ دوپٹہ اس کو دیا تو میری آنکھوں سے بہت موٹے موٹے آنسو آ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دروازہ کھول کر وہ عورت سیڑھیوں کی طرف چلی گئی، یعنی ٹی وی لانچ میں اوپر جانے کی جو سیڑھیاں تھیں وہ اس طرف پلٹی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اوپر ہی جا رہی ہے۔ اس کے قدموں کی آواز چھت پہ چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کتنی دیر تک میں اسی طرح اسی دروازے کی طرف دیکھتا رہا جس دروازے سے وہ اندر آئی تھی۔
فجر کی اذانیں ہوئی تو یوں لگا جیسے میرا سکتہ ٹوٹ چکا ہے، جو رخت مجھ پہ طاری ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں وہاں سے دوبارہ بھاگا اور بھاگ کر مولوی صاحب کے پاس، مسجد امام کے پاس گیا، وہاں پر وضو کیا اور رو رو کر ان کو یہ ساری بات بتائی جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس بوتل کو کھولنے کی، وہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں اس گھر کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ گھر ایک چڑیل کا مسکن ہے، یعنی اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ ایک بند بوتل کے اندر قید تھی۔ اس چڑیل کو قید میرے ہی والد صاحب نے کیا تھا۔ یہ گھر بہت پرانا ہے۔ جب وہ چڑیل ادھر قید ہو چکی تھی تو وہ جن کا گھر تھا، اس لڑکے کی ادھر شادی ہوئی، وہ ادھر رہے، لیکن اس کے برے اثرات کی وجہ سے یہاں پہ رہنے والی مالکن کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یعنی اس لڑکے کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان مسجد امام نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس چیز کو تم نے وہاں سے آزاد کیا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، کیونکہ تم نے اس چیز کو قید نہیں کیا تھا۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو اور اس گھر کی جو ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے اس کو یہیں پہ آج ختم کر دو اور دوبارہ اس گھر میں مت جاؤ۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ وہاں پہ میرا ڈھیر سارا سامان پڑا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ اس سامان کو بھول جاؤ اور اس سامان کو اٹھانے کے لیے ادھر کبھی بھی مت جانا۔ اگر تم دوبارہ ادھر گئے تو وہ تمہیں جان سے مار دے گی۔ وہ ایک چڑیل ہے جو کہ اس گھر کے اندر قید تھی، جو کہ اب آزاد ہو چکی ہے۔ عبدالجبار کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں گیا۔ میں نے اس گلی میں جانا ہی چھوڑ دیا، میں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ گھر اسی طرح پڑا ہے، نہ تو اس گھر کو کوئی خریدتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی کرایہ دار آتا ہے، کیونکہ وہ گھر اس قدر گندا اور غلیظ ہے کہ اس گھر میں جانے والے، اس کو دیکھنے والے لوگ جب بھی اس گھر کو دیکھ کر آتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم اس گھر کو دیکھ کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو سر ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک اور سیکیورٹی گارڈ تعینات ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جن کے گھر میں پہلے جاب کرتا تھا، وہ جن کا میں سیکیورٹی گارڈ تھا، وہاں پر کوئی ایک نیا سیکیورٹی گارڈ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس گھر کو دیکھ کر جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے۔ اب اس گھر کی بھی دیکھ بھال وہی شخص کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ گھر ایک منحوس گھر ہے، ایک بند گلی کا گھر ہے جو کہ نہایت گندا اور منحوس ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی عبدالجبار کی جو انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبدالجبار۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔